جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معمول کی دعا کے ساتھ ساجد بھائی صاحب کے ساتھ آج کی ہم درس سیف الملوک کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، آمین ثم آمین۔ تو جہاں سے ہمارا وہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، اور میاں صاحب نے بھی میرے خیال میں اتنا اسے اسی لیے لمبا کیا ہے کہ یہیں سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے، زندگی سمجھ جاتی ہے۔ اگر یہیں سے 2-4 چیزیں وہ لے لے گا تو اس کا کام بن جائے گا۔ تو آگے میاں صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اول الف اکلا ہوویں نکتے چھوڑ جنجالی، ایکو صورت ایکو انصاف بہت حسابوں خالی۔ جب الف ہوئے گا تو صاحب نہیں دینا پڑے گا۔ کیسی پیاری سبحان اللہ۔ تو عشق حقیقی میں اولن سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ الف کی مانند اکیلا ہو جا، لفظوں کا جنجال چھوڑ دے۔ جب اور لفظ ساتھ مل گئے پھر وہ کچھ بن جائے گا۔ تو ایک ہی صورت، ایک ہی ہندسہ بن جا جو ہر حساب سے خالی ہوتا ہے۔ تو بھی اپنے آپ کو ہر حساب سے خالی کر لے، ہر حساب سے فارغ ہو جا۔ اب الف کی صفت بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کڈی ول کھلوی سدھا، قربان جائے کیسی مثال دی ہے۔ دیکھیں اب ڈائریکٹ جو ہے نا براہ راست بندے کی طرف آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کڈی ول کھلوی سدھا کر کے ہمت عالی، ہاں جی۔ تو اندر الفت ہوئی الف دی تا الفی گل ڈالی۔ یہ جو پیچھے سے سارا سلسلہ میں سمجھاتے آئے ہیں، اب آ کے اس کی سمجھا رہے ہیں کہ کیسے اس کو کرنا ہے۔ تو کڈی ول کھلوی سدھا کر کے ہمت عالی، اندر الفت ہوئی الف دی تا الفی گل ڈالی۔ کڈی ول یعنی اپنے اندر موجود کثافتوں کو نکالا، کھلوی سدھا یعنی بلند ہمتی کے ساتھ، سیدھا جھک گیا تو پھر کمزور ہو جائے گا، سیدھا طاقت، ایمانی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جا، کامل یقین کے ساتھ اس طرف چل پڑ۔ اندر الفت ہوئی الف دی یعنی الف یعنی واحد اے سالک، اپنے اندر واحد ذات حق کی الفت اور محبت پیدا کر۔ تا الفی گل ڈالی، الفی یعنی فقیرانہ لباس تب تو پہن سکے گا، تو تب جا کر یہ الفی پہننی ہے، پھر وہ فرد بنتا ہے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ چارے ترکاں جوڑ بناویں تاج مبارک والے، وہ کیڑیاں چارے ترکاں؟ دنیا عقبہ اپنے آپوں ترک ترک دی نالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چارے ترکاں یعنی 4 پیس کپڑے کے کونے، یعنی 4 چیزوں کو جوڑ کر اکٹھا کر کے ایک تاج بنایا جاتا ہے۔ 4 ترکاں وہ کون ہے؟ دنیا عقبہ اپنی ذات، اور وہ چیزیں، وہ افعال، وہ جن سے ترک کرنے، وہ سب کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان ترکوں کو ختم کر۔ جی، بعض نفسانی خواہشات اپنی بہادرانہ زندگی کو ترک کر کے اپنے افعال و اعمال کو شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کو اخلاق اور محبت کی سوئی سے جوڑ کر ایک تاج بنا۔ پھر وہ تاج تیرے سر پہ سجے گا۔ گویا یہ چادر اسلام کی 4 ترکیں یعنی 4 کونے ہیں۔ اب آپ مثال دے رہے ہیں کہ تاج سوہے جے نبی سلیمان حدود کول بحالی، تائیں تو ولایت والی رتبے عالی عالی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے حدود کو پاس بٹھایا، شفقت فرمائی، اسی لیے اس کے سر پہ تاج سجا تھا۔ تو اے سالک، اگر تجھے خالق و مالک رب العزت کی نگاہ کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت ہوگی تو تجھے ولایت کا بلند درجہ نصیب ہوگا، تیرے سر پہ تاج ولایت سجے گا۔ پھر تو نے جس کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا وہ تیری رضا میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جلی کا مٹیریل سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس جلی کا مٹیریل کیا ہے؟ وہ کپڑے نہیں ہیں، 4 کپڑے نہیں ہیں جس سے ہماری جلیاں بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جلی دے 3 اکھر پائی، سمجھ اشارت ناموں، 3 حروف۔ ہاں جی۔ تو ان کے ناموں سے تو اب جلی جیم لام یہ ہے جو اس کے حروف جو ہے اس کا وہ اب سمجھا رہے ہیں
کہ جلی دے ترے اکھر پائی سمجھ اشارت نامو جیمو جاگن جیمو جاگن سانج سویرے تو لنگڑ کٹن لامو لام سے کیا کہ طے کرنا ٹھیک ہے جی لگنا تو لامو لفظ جلی 3 حروف سے مل کر بنتی ہے جیم لام اور یہ سے تو اس کے اشارے سمجھا رہے ہیں کہ جیمو جاگن سانج سویرے رات کے پچھلے پیر کو ہاں جی سحری کو اٹھ کے تو آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اور سحری کے وقت کا جاگنا یعنی تو لنگڑ کٹن لامو لام سے مراد ہے عشق کی کٹھن مناظر کو طے کرنا جی تو دشوار گزار راستوں سے گزرنا اور ان کو پار کرنا انشاءاللہ العزیز تو یہ یوں پھر اب یہ رہتی تھی ابھی یہ لام اور یہ تو یہ یوں یاد کرن ہر ویلے دل بر ہر اندام ہر ازا تیرا جلی وچ محمد بخشا چھپ رہو ہر الزاموں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ سے مراد یاد محبوب میں اس قدر میں ہو جا کہ تیرے جسم کا ہر عضو ہر بال ہر رگ خون کے ہر قطرے میں اسی کا نام سما جائے دل میں فکر اس کا زبان پہ ذکر اس کا اتنا ذکر اتنا فکر کہ اگر تیرے تن بدن کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو آواز حق آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس جلی کی حفاظت میں آ جاؤ گے تو پھر ہر تہمت اور الزام سے بچ جاؤ گے پھر تو ایسے نا کہ لوں لوں اندر تو ہی تو دل بھی تیرا خانہ لوں لوں اندر تو ہی تو دل بھی تیرا خانہ جس دم دا تو ملیوں بیلی کیتا لاکھ شکرانہ پھر وہ رب ذات کا بے شک بے شک تو بقول شاعر کے کہ جیم جسم وچ رچیا اسم تیرا کسے قسم دا اور خیال نہیں جیم جسم وچ رچیا اسم تیرا کسے قسم دا اور خیال نہیں لوں لوں اندر تو ہی تو ہے بنا ورد تیرے کوئی وال نہیں بنا درد تیرے کوئی وال نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خلاصہ کلام کہ منزل عشق و تصوف کے بہرے بے کرام دشت خاردار راستوں کو طے کرنا ہے اس کو طے کرنا ہے بقول علامہ صاحب کے نہ پوچھن فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یہ تو انہوں نے حقیقت وہ بتائی ہے جو صوفی صاحب نے اس کے برعکس جو لوگ ہیں آج کا وہ بتایا انہوں نے وہ نقشہ بتایا جو حقیقی ہے بالکل حقیقی تو اے طالبو سر کو اگر عشق حقیقی کی مناظر طے کرنے ہو تو قبلہ میاں محمد بخش کی رحمۃ اللہ کی رہنمائی اور پیروی میں سفر عشق کا مطالعہ کریں انشاءاللہ منزل آسان ہوگی تو آگے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ گل وچ سیلی دے نشانی چل عشق دا پھاہا ابھی بھی راستہ جو ہے نا وہ کٹھن ہے چھڑ گرانی ہو سیلانی پکڑ سجن دا راہا اب آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ گل وچ سیلی اون کی سیاہ رسی ہوتی ہے وہ سیلی ہوتی ہے تو یہ بھی فقر کا ایک نشان ہوتی ہے عام فقیروں نے نا سچے فقیروں نے وہ پہنی ہوتی ہے تو اس سیلی کو بطور عشق کا پھندا گلے میں ڈالنا ہے اس کا ہائے 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 چھڑ گرانی سستی اور غفلت سے بچنا ہے گرانی چھوڑ کے سستی اور غفلت سے بچنا ہے وہ سیلانی پھر سفر عشق کے رستے پہ جاتا ہے سبحان اللہ اب تھکنا نہیں بیٹھنا نہیں رکنا نہیں بلکہ محبوب حقیقی اس سیلی اور اس رسی کے ذریعے جیسے اور جس رستے سے گزارے گا بس تو نے اس کی تابعداری کرنی ہے اب رسی اس کے ہاتھ میں ہے تیرے گلے میں اور اس کے ہاتھ میں ہے اس کو میں سرکار میاں صاحب نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ گل میرے ہاتھ تیرے شاہا عزت نہیں کچھ آہا سیل سجن دی سمجھ محمد تاں سیلی دا لاہا اب وہ جدھر چلائے گا ادھر ہی چلنا ہے سبحان اللہ سیل سجن دی وصل آوازہ یعنی ہے تو سیل مانی سیٹی بلاوا محبوب کی طرف سے اشارہ جب تیرا محبوب تجھ سے راضی ہو کر سیل کے ذریعے تجھے بلائے گا تیرے بخت جاگ جائیں گے تیرا سفر کامیاب ہو جائے گا اب وہ حق کبھی وہی بھیج کر کبھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کبھی عاطف سے غیبی آواز دے کر کبھی بشارت دے کر کبھی خواب میں کبھی خیال میں کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں وہ قادر اور حکیم چاہے تو کبھی کوئی طور پہ آگ روشن کر کے سیر کا کام لیتا ہے سبحان اللہ وہ جب چاہے جیسا چاہے جس کو جتنا جس طرح چاہے اپنی طرف بلاتا ہے اس کے کوئی ایک انداز نہیں ہے ایک طریقہ نہیں ہے بلانے کا
تو اے سالک اگر تجھے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے تو سیل تیرے لیے بجنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب تیری زبان سے ایسے کلمے نکلیں گے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے سونیا محبوبہ، میں نے اپنے آپ کو فلی تیرے حوالے کر دیا ہے، فلی تیرے حوالے کر دیا ہے. اب تیری مرضی ہے، سیل تیری، سیٹی تیری، میں حاضر ہوں. میں کریوں ہاتھ ڈور بلوچے، میں کریوں ہاتھ واگ بلوچے، جدھر چلاوے چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رہبر رہنما ملے جو ہماری بھی گلے میں کوئی رسی ہو اور وہ پکڑ کے ہمیں اور ہمیں اللہ یہ بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح آمین آمین ان کی بات مانیں اور اپنی ذات کی نفی کریں اور کامل یقین ہو. بے شک بے شک بے شک بے شک. آمین. مرشد بھی ملے گا، ہمارا کامل ایمان بھی ہوگا، تبھی جا کے دونوں باتیں مکمل سب ہوں گی. کچھ میں تو کہتی ہوں کہ ہے ہی ہمارے اندر ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی. بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.